اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحدید کی آیت 20 کو ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ پاک نے انسان کی پوری زندگی ایک آیات کے اندر ایکسپلین کر دی ہے۔ تو یہ آیات پڑھتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا اور زینت اور باہمی فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن نے 6 چیزیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ 6 چیزوں کے علاوہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، پھر زینت اور باہمی فخر ہے۔ زینت خوبصورتی اور باہمی فخر ایک دوسرے سے سپیریئر ہونے کی کوشش، ایک دوسرے سے برتر ہونے کی کوشش، اور پھر مال اور اولاد۔ 5ویں اور 6ٹھی چیز مال اور اولاد، کہ یہاں انسان کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو یہاں اپنے مال کی فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے، یہ ڈیزگنیشن آ گئی ہے، یہ میں نے بزنس سیٹ اپ کر لیا ہے، یہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس ہے۔ یا پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد ہے، وہ اتنے میرے بچے ہیں، میرے بچوں نے یہ تعلیم حاصل کر لی ہے، اسکول میں جاتے ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یا پھر وہ جاب کرتے ہیں تو اس ڈیزگنیشن میں، اس کمپنی میں، یا کسی بچے نے یہ کاروبار سیٹ کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 چیزیں یہ، اور اس کے علاوہ پھر زینت، کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، میں نے یہ اتنے کا لباس پہنا ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اور باہمی فخر، اور ان سب چیزوں کو ملا کے کہ مال اور اولاد اور اپنا بینک بیلنس سب کو ملا کے پھر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور یہ صرف ان چیزوں کا نام ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ بارش کہ اس کی پیداوار کسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک اللہ پاک نے مجموعی طور پہ ایک لائن کے اندر انسان کی پوری زندگی بیان کر دی، کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو بارش سے تعبیر دی کہ بارش ہوتی ہے تو وہ جو گھاس ہوتی ہے وہ اگتی ہے اور کسان خوش ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی جو جوانی کے ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنے جو سکلز ہیں اس کو زندگی کو بہتر بنانے میں لگا دیتا ہے، اور سارے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس پوزیشن پہ پہنچ گیا، یہاں تک پہنچ گیا۔ اور پھر بڑھاپا آتا ہے، فصل جو قرآن نے بیان کیا زرد ہوتی ہے اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور بڑھاپا آتا ہے، موت آتی ہے، موت اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اس کے وجود کو۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک لائن کے اندر انسان کی پوری زندگی بیان کر دی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر کو بخاری کی روایت ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح اجنبی یا پھر کوئی مسافر۔ تو جو سر مسافر ہوتا ہے وہ کوئی مال تو نہیں اکٹھے کرنے بیٹھ جاتا، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے میں نے سفر کر کے گزرنا ہے، اس کو اس زندگی کے اندر، اس جگہ کے اندر اس کو کوئی دولت تو نہیں بنانی ہوتی، اس کو تو بس اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے کہ میں جیسے کیسے کر کے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہاں پہ جو ہم ہیں، ہم اس سے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو ہم اسی کے اندر بنانے لگ جاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفر ہے، تو وہ ہم سفر کے ذریعے اس دنیا سے نکل کے اگلی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر قرآن نے آگے بیان کیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی ہے، کہ پھر جیسے ہی یہ دنیا کا سفر ختم ہوتا ہے پھر 2 چیزیں، یا تو اللہ پاک کی رضامندی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، اور یا پھر اللہ پاک کا عذاب ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پھر آخری لائن، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پنجی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آخری لائن ہے اس آیات کی، آیت نمبر 20 کی۔ اور یہ دیکھیں کہ اس آیات کے اندر اللہ پاک نے انسان کی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا کہ انسان کی زندگی دھوکے کی پنجی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم جو مرضی کوشش کر لیں اس دنیا میں، جتنا مرضی بنا لیں، جتنا مرضی حاصل کر لیں، آخر میں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جب پیش ہونا ہے تو پھر اس دنیا کا ایک لمحے کا، ایک کام کا ہم نے جواب دینا ہے۔ تو یہی جو دوڑ ہے، جو آخرت کی دوڑ ہے جو ہمیں اس دنیا میں لگانی ہے۔
اور اس دنیا میں ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ آخرت کے لیے تیاری کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے. تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں مال و متاع اور یہ سب کو حاصل کرنے میں نہ لگ جائیں. یہ ایک ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے، ہم نے گزارنی ہے زندگی، وہ جیسے سفر ہے تو اس میں جتنا سفر کی ضروریات ہیں اس تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کے راستے میں لگے. تو اسی کی کوشش ہے. کوشش کریں کہ جیسے یہ اس آیات میں ہم نے قرآن کو سمجھا، کوشش کریں کہ پورے کے پورے قرآن کو آپ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے. تو یہ ایک قرآن ہے. اگر کوئی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے ترجمے میں، جس کا ترجمہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. وہ جہاں پہ بھی ہے، وہ پاکستان پوسٹ آفس کی پوسٹ جہاں تک بھی جاتی ہے، اس کو بالکل فری یہ ترجمہ قرآن مل جائے گا. تو اس کو ایک دفعہ اردو میں پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ آج کی آیات تھی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.